دوسری چیز ہمیں یہ سمجھنا ہے بدعت کیا ہے اور بدعت کی پہچان کیا۔ ہمارے یہاں اس پر بڑی بحثیں ہوتی رہتی ہیں کہ بدعت کے سلسلے میں ہمیشہ کوئی کہتا ہے یہ ایسی بدعت ہے اور یہ چلتا ہے اور یہ جائز ہے۔ یاد رکھنا کہ بحیثیت مسلمان ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے جو باتیں ہم تک پہنچائی ہیں اسی میں خیر ہے۔ جو باتیں حضور نے بتائی ہیں وہ مکمل ہیں، اس میں نہ کمی کرنے کی ضرورت ہے نہ زیادتی کرنے کی ضرورت ہے۔ کم کریں گے تب بھی گمراہ ہو جائیں گے، زیادہ کریں گے تب بھی بھٹک جائیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں بدعت، اور اللہ کے نبی نے بدعت کے بارے میں فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی کسی بدعت کو جنم دے، جو آدمی کسی بدعت کو جنم دے یا بدعتی کو پناہ دے، اس پر خدا کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام انسانوں کی لعنت۔ اسی لیے سلف صالحین صحابہ سے لے کر اللہ والوں تک، یہ لفظ سمجھنے کا، اللہ والوں تک یا دوسرے لفظوں میں کہیے ولیوں تک، صحابہ کرام سے لے کر ولیوں تک سلف صالحین نے ہمیشہ بدعت سے بچنے کی کوشش کی اور بدعت کی سخت مخالفت کی اور برائی بیان کی۔ حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے بدعتی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ فضیل ابن عیاض فرماتے تھے جو بدعتی کے ساتھ بیٹھے وہ دین کی حکمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں بدعات سے خاص طور سے منع فرمایا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اسی لیے بدعتی کی اقتداء کو فقہاء نے مکروہ قرار دیا۔ ہمارے سماج میں جہاں ہم رہتے ہیں اتنی بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں جس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پہچانیں گے کیسے سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے؟ اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے علماء نے اس کو پہچاننے کے لیے اصول متعین کیے۔ اصولوں سے سنت اور بدعت کا پتہ چلتا ہے۔ چند اصول اگر ہم سمجھ جائیں تو سنت اور بدعت کو سمجھنا آسان۔ اصول نمبر 1 یہ ہے جو عبادتیں انفرادی ہیں اگر ان کو اجتماعی کیا جائے گا تو جائز نہیں۔ یہ پہلا اصول ہے۔ جو چیزیں انفرادی ہیں اسے انفرادی ہی رکھنا ہے، جو چیزیں اجتماعی ہیں انہیں اجتماعی ہی رکھنا ہے۔ اگر انفرادی چیز کو اجتماعی کیا جائے گا تو پھر بدعت قرار دیا جائے گا۔ دوسرا اصول یہ ہے جو سنت میں یہ بتایا گیا یہ آہستہ کرنا ہے تو آہستہ پڑھنا ہی سنت ہے، زور سے پڑھنا بدعت ہے۔ اسی لیے فقہاء نے زور سے ذکر کرنے کو بدعت قرار دیا۔ ذکر آہستہ کی چیز ہے اور اس کو فقہاء نے بدعت قرار دیا۔ تیسرا اصول فقہاء نے یہ لکھا شریعت میں کسی عمل کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اب لوگ بعد والے اس عمل کے ساتھ وقت کو مقرر کر رہے ہیں اور اہمیت دے رہے ہیں، یہی بدعت ہے۔ جیسے حضور کی پیدائش بہت بڑی خوشی کی بات ہے مگر خوشی کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا گیا۔ اسی لیے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور کی یوم پیدائش کے دن پر خصوصیت کے ساتھ خوشیاں منانا بدعت قرار دیا۔ حضور کی دنیا میں آنا بہت بڑی خوشی ہے مگر اس خوشی کا ٹائم کوئی مقرر نہیں کیا گیا۔ شریعت میں جس عمل کا ٹائم مقرر نہیں، ٹائم اپنی جانب سے مقرر کرنا ہی بدعت ہو جاتا ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ کسی عمل کے لیے کسی خاص کیفیت، کسی طریقے کا ثابت نہ ہونا اور اپنی طرف سے اس عمل کے لیے ایک طریقہ ثابت کرنا بدعت بن جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال کے ذریعے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اسکندریہ کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے، قرآن کی ایک سورت کو اجتماعی پڑھتے تھے۔ ایک ہی سورت، قرآن تو سب پڑھا جا سکتا ہے، کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے،
اجتماعی ایک صورت کو اجتماعی طور پر سب لوگ پڑھتے تھے، امام مالک نے اس کو بدعت قرار دیا۔ پانچواں اصول یہ ہے، ایسا عمل جس سے دین میں کمی کا خیال آنے لگ جائے، جس میں کمی اور زیادتی کا وہم پیدا ہونے لگ جائے، کیا کوئی دین میں کوئی کمی رہ گئی، کیا یہ چیز کا بیان نہیں ہوا، ایسی چیز بھی بدعت شمار ہوتی ہے۔ چھٹا اصول یہ ہے، دین میں جو چیز واجب نہیں ہے اس کے ساتھ واجب جیسا معاملہ کرنا، اور نہ کرنے والوں کو طعنہ دینا، ان سے لڑنا، یہ بھی بدعت ہے۔ اس کو ایک آسان ہمارے زمانے میں سمجھ سکتے ہیں، یہ جو بعض مسجدوں میں حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا ہے، اس کا ذکر ہے حدیثوں میں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ حی علی الفلاح یعنی جب اقامت پڑھی جاتی ہے تو بعض مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قد قامت الصلاح پر وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو اس کے پہلے کھڑے ہو جائے اسے طعنہ دیتے ہیں، اسے گھورتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ برا بھلا کہنا غلط ہے۔ وہ عمل کہ قد قامت الصلاح پر کھڑے، اور ایک مستحب عمل تھا، کمپلسری عمل نہیں تھا، اور مستحب عمل کو اگر کمپلسری بنایا جائے گا وہ بھی بدعت کے شمار میں آ جاتا ہے، اسی لیے علماء اس کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ ساتواں اصول یہ ہے، جو عمل خیر کسی خاص کام کے لیے ثابت نہ ہو اس کا کرنا بھی بدعت سے خالی نہیں ہے۔ یعنی ایک عمل کے ساتھ وہ عمل ثابت ہی نہیں، مثال کے طور پر عیدین کی نماز میں اذان نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں کا حکمراں ہشام ابن عبد الملک نے عیدین کی نماز کے لیے اذان شروع کرا دی، جیسے 5 نمازوں کے لیے اذان، ویسے اس نے عیدین کے لیے بھی اذان اور اقامت کا سلسلہ شروع کیا۔ علماء نے اس کو بدعت قرار دیا کہ یہ تو ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے، چونکہ اچھا عمل ہے، اذان دینا اچھا عمل ہے، مگر عید کی نماز کے ساتھ اسے جوڑا نہیں گیا، دوسری نمازوں کے ساتھ جوڑا گیا۔ اسی طرح 8ویں چیز یہ ہے کہ غیر مسلموں کے طریقوں کو اپنانا۔ غیر مسلموں کے طریقے سے مراد اگر کوئی خاص رنگ کا لباس کچھ خاص قومیں پہنتی ہیں اور رواج ہے کہ اس کے پہننے کی وجہ سے ہم بھی ان کے جیسے لگ سکتے ہیں، تو ایسا طریقہ اختیار کرنے کو بھی فقہاء نے بدعت قرار دیا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال 2 باتیں آج کے درس میں سامنے آئی، پہلی تو ایمان اور عقیدے کے متعلق جو اللہ سے متعلق، اور دوسرا بدعت سے متعلق ہے، اور ہمیں یہ اچھی طرح سمجھنا ہے، بدعت وہ چیز ہے جو دین میں زیادہ کیا جائے، ہر وہ چیز، چاہے آپ اس بدعت کو بدعت حسنہ کہیں یا بدعت سیئہ کہیں، جائز نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے یعنی اچھی بدعت ہے، اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ اچھی بدعت ہے اور یہ بری بدعت ہے۔ ہمارے نبی نے تو صاف کہہ دیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایمان اور صحیح عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں، سنت کو اپنائیں اور بدعت سے اپنی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب